حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فرض نمازوں کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور دیر تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ نیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آپ اس کی ترغیب دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلوس کی یہ اہمیت بیان فرمائی کہ نماز سے فارغ ہو کر جب تک کوئی شخص اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا ہو تو گویا ابھی تک نماز ہی میں ہے۔ فرض نمازوں کے فوراً بعد جو اذکار مشروع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اہمیت بیان فرماتے اور صحابہ کرام کو ان کی ترغیب دیتے تھے، ان میں سے تسبیح اور تحمید تکبیر بھی ہے۔ زیر بحث حدیث میں اسی کا بیان ہے، لیکن افسوس کہ آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس سے غافل ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد تسبیح و تکبیر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور امت پر آسانی کے لیے اس کے مختلف صیغے بھی بتا دیے ہیں۔ فضیلت یہ کلمات حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کا بدل بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار فقراء مہاجرین خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو مالدار لوگ لے گئے، کیونکہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور ان کے لیے مالوں سے حاصل ہونے والی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ حج عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلوؤں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو اور آخر میں ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ گناہوں کی مکمل معافی کا ذریعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھے اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں۔ جنت میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کو اپنانے والا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دونوں عمل بہت آسان ہیں، البتہ ان پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے۔ یہ شمار میں تو 150 بار ہوئے، البتہ ترازو میں 1500 یعنی 1500 ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ زیر بحث حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص ان اذکار کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے گا وہ نامراد نہیں رہے گا، ہر صورت اسے اس کا اجر حاصل ہو کر رہے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر کلمہ 33 بار پڑھا جائے، اس طرح کل تعداد 99 ہوتی ہے۔ پھر 100 بار کرنے کے لیے ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، اس طرح 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ہر کلمہ 25 بار پڑھا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو صحیح ہے، لیکن ایسا کرو کہ ان کلمات کو 25 بار کہو اور 25 بار لا الہ الا اللہ کو اس میں شامل کر لو۔
خواب دیکھنے والے صحابی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بتلایا تو آپ نے فرمایا ایسا بھی کر لو۔ چوتھا طریقہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے ہر کلمے کو 10 بار پڑھا جائے۔ یہ 4 صفتیں صحیح حدیثوں میں وارد ہیں، لہٰذا ایک متبع سنت کو چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش رہے کہ کبھی ایک صفت پر عمل کرے اور کبھی دوسری صفت پر۔ فوائد: سنت یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار مسنونہ کو چھوڑ کر اجتماعی دعا میں مشغول ہونا یا سنت پڑھنے لگنا یہ اسوائے نبوی کے خلاف ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔